بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نزت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مکمل اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس سے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ اللہ سے ٹوٹ کر تڑپ کر دعا کریں اور اللہ کو پکاریں تو اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک ٹاپک پہ بات ہونی ہے تھوڑی سی ٹف، تھوڑی سی تلخ حقیقت ہماری سوسائٹی کی، اور ایسی بات کہ جو شاید ہم آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ صحیح کہا گیا کہ ہمارے لیے سب لیسن، سب میسج قرآن میں موجود ہیں اگر ہم اس کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں لیسن ہے۔ ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا کسی چیز سے جدا ہونا۔ اسی لیے وطن کو ترک کرنے کو ہجرت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان اپنی سرزمین سے جدا ہوتا ہے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر، اپنی ڈیلی کی جو اس کی لائف سٹائل ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ہجرت کرتا ہے اپنی جان اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ ہجرت کا لفظی مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہجرت کا ورڈ جو ہے، ہجرت اور شفٹنگ میں ہیوج ڈفرینس۔ ہجرت میں اور شفٹنگ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ نارملی لوگ اس کو سیم کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت تکلیف، کوئی درد میں کہیں شفٹ ہو، کہیں ہجرت کرے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شفٹ کیا ہے، اس نے اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی آگے اور آرام کے لیے کیا ایسا، یا کسی کو کہتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ ہجرت میں اور شفٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق بھی آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی، کہاں پہ بڑھ گئی؟ آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اپنے وطن میں جہاں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جہاں پر ان کی برتھ سے پہلے ان کے فادر وفات پا چکے تھے۔ والدہ محترمہ ان کی بہت چھوٹی سی ایج میں ہی وفات پا گئی۔ دادا نے پرورش کی، بٹ آپ دین کے پھیلانے والے تھے، آپ دین کو پھیلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا، اور اس حد تک مجبور کر دیا کہ آپ کو اپنی جان اور اپنی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی کردار کشی کی جا رہی تھی، آپ کو اپنی عزت بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس سن ہجری سے کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کے شاید آج بھی 2021 میں بھی یہی حالات ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، لوگوں کو اتنی تکلیف، اتنی پین دی جاتی ہے کہ لوگ مجبور آ کے، تنگ آ کر وہاں سے، اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے، اپنے سکون سے ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے۔ کیا آپ کو تکلیف دی مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، بٹ مدینہ شریف کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اسلام جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ ہو۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ اب ہم اپنی سوسائٹی کی آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے وہ بات کی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس میں ہمیں ہجرت کا پراپر بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، اگر کسی کے عزت پر آپ انگلی اٹھائیں یا کسی کی جان کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس شخص کا اس جگہ سے ہجرت کرنا بنتا ہے اور لازمی بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر جہاں آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کی جان محفوظ نہ ہو، تو وہاں رہنا بے وقوفی ہے، وہاں رہنا
کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی کہ نہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں یہاں بٹھا کے گئے تھے، ہمارے بہن بھائی نے ہم پہ تھوپ دیا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے ہم پہ، چاچا چاچی ماما مامی نے تھوپ دیا ہے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، بٹ جہاں آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کی جان محفوظ نہ ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی، تو ہمیں ہجرت کرنا وہاں سے بنتا ہے. لیکن یہ کام کوئی خوشی سے نہیں کیا جاتا. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرت کی تھی تو کوئی بائی چوائس نہیں تھا، بائی فورس تھا، کیونکہ آف کورس اللہ کے حکم سے، لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں نے ان کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے ہجرت کی. بلکہ مجبوری میں یہ ہجرت کی جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد. ہاں ایک چیز اس میں ضرور آتی ہے کہ ہجرت کی مجبوری میں جاتی ہے، لیکن اس مجبوری میں اللہ کی رضا کا فیکٹر، اللہ کی مدد کا فیکٹر ضرور شامل ہوتا ہے. اکثر ہمارے یہاں پہ آج کے دور میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس شخص میں اتنی ہمت، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس کے پیچھے کون سی اس کی جنونی طاقت ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. لیکن یہ ہمت اور حوصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا. جیسا کہ غزوہ بدر میں، اگر آپ دیکھیں غزوہ بدر کی سٹوری میں کیا ہے کہ مسلمان جو تھے تعداد میں بہت کم تھے، 313 مسلمان تھے، جبکہ کافر ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تھے. اتنے بڑے لشکر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا. یہ آج بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آج بھی زمین پہ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص، جب کوئی ماں اپنی اولاد کو یہ کہہ دینا کہ آپ اللہ کے سپورٹ، تو ٹرسٹ می اللہ تعالیٰ آج بھی انسان کو دکھاتا ہے کہ اے ایمان والو میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر ہم اللہ پہ یقین کر لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں، اگر آج کسی کے گھر کے باہر آپ کتا پھینکیں گے، کسی کے گھر کو، کسی یتیم کے گھر کو باہر سے ہی سیل آؤٹ کر دیں، اور بعد میں اس کی عزت اور جان ایک کہتے نا ایک لمحے کا ہو کہ اس کی عزت بھی جا سکتی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، تو اس پر اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا سے کرتا ہے. اس پہ وہ شفٹنگ نہیں آتی، اس پہ یہ نہیں کہ وہ ٹرک میں سامان ڈالا اور بائی چوائس ہوتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ لائک کہ جی وہ بائی چوائس ہے. وہ پیچھے بہت ساری وہ نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ پازیٹیو ایلیمنٹ کے ایڈ آن کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرسن کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ اے ایمان والو مجھے پکارو، دیکھو میں کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں. اسی طرح ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہماری ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، ہماری جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جب کسی کی آف کورس پہلے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں. جب لائک ماما کی ہوئی، پہلے بابا کی ہوئی، پھر ماما کی ہوئی، پھر کچھ ینگ کزنس کی ہوئی، تو لوگوں نے میں نے دیکھا کہ اہتمام سے جب ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کے لیے تیار کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اپنے شہزادے کو تیار کر لیا ہے. تو پھر جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو تب ہم اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری جان اور مال خطرے میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے، ماں باپ نے ہماری اوپر اتنی ایفرٹ کی ہو، دن رات ایک کر دیا ہو، تو ان ماں باپ کی ایفرٹ کو کیسے ضائع کر دیا جائے کسی کے اس بہاف پہ کہ کوئی آپ کی جان اور مال کے ساتھ کھیلنا چاہے، اس بہاف پہ کہ کوئی آپ کی جان اور مال کا نقصان پہنچانا چاہے. جان اور عزت کو، مال تو بہت دور آتا ہے. اچھا، جب ہجرت میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، ہجرت میں جو ہجرت کی جاتی ہے نا، شفٹنگ میں آپ اپنے مال کو سیو کرتے ہیں، آپ کو عزت کی اور جان کی فکر نہیں ہوتی ہے. شفٹنگ اٹس اباؤٹ پری پلان، شفٹنگ اٹس اباؤٹ آپ سوچ سمجھ کے کہیں جاتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. بٹ ہجرت اٹس اباؤٹ کہ آپ ایک دم آپ کی جان اور آپ کی عزت دونوں خطرے پہ لگے ہوں، دونوں کہیں کچھ بھی، کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو، آپ کو میسیجنگ آ رہے ہوں، آپ کو کالز آ رہی ہوں، آپ کے گھر کے باہر گنڈے کھڑے ہوں، آپ کی عزت اور آپ کی جان محفوظ نہ ہو، تو ہجرت کر دینا بہت اچھا ہوتا ہے. اس ہجرت میں اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس ہجرت میں اللہ آپ کے ساتھ وہ مدد کرتے ہیں کہ آپ کو غزوہ بدر، آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ، اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تعالی شکر کہ تو نے پھر بھی میری مدد کی، کیونکہ آپ کو اللہ پر یقین ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے اس میں بتایا تھا سورہ یوسف میں جب میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ آپ کو کہیں سے نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سپورٹ کیے گئے ہیں، اور جب آپ اللہ کے سپورٹ کیے گئے ہوں تو کسی کے میسج، کسی کے باہر گنڈے کھڑے کرنا، کتے مار کر پھینکنا، کوئی باہر سے کسی آپ کے گھر کو، یتیموں کے گھر کو سیل آؤٹ کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی اس بات کا پرپس دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، ہم یتیموں پر، مسکینوں پر، اور پلس جن کے پاس صرف اپنا ایک اثاثہ، ایک چھت ہو، وہ چھت چھیننے کی کوشش کریں، اس میں پلاننگ کریں پراپر کہ اس قاتل کو ہی سربراہ بنا دیا جائے کہ جو قتل کرنے کے در پر ہو۔ تو کم از کم اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ وہ چاہتا ہے جو اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اللہ بہت بہترین کرتا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ویسے ہی مدد کرتے ہیں جیسے پہلی قوموں پہ کرتے تھے، لیکن ہمیں اس بات سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کل ہماری قومیں جو کر رہی ہیں، اللہ اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ تو کسی کی تکلیف، کسی کے درد کو مزید بڑھانے سے بہت بہتر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ کسی کو ضائع کرنے، کسی پہ کریکٹر اسیسینیشن کر آج کے دور میں بہت آسان بات ہے کہ ہم کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کر کے، کوئی فیمیلز 2-3 ہیں گھروں میں اور ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ یتیم ہیں، بے شک وہ اپنی آپ کو سٹیبل کر چکی ہیں، تو بہت آسان ہوتا ہے کہ ان کے سر سے چھت چھیننے کا بہانہ کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے۔ اگر جو پرسنز، جو فیمیل جو صنف نازک کہلاتی ہے، اور اگر ان کیس ان میں سے کوئی معذور بھی ہو، کوئی کسی کے ٹانگ بازو میں پرابلم ہو، کسی کے شولڈرز میں مسئلے ہوں، خواتین کے 100 مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ ماں باپ کو سنبھال سکتی ہے، ماں باپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے سنبھال سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کا حق بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری جان میری امانت ہے، آپ کو لوگ نہیں جینے دیتے، لیکن اے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر اسے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور جب بات عزت پر ہونا اور جان کا خطرہ ہو، تو اس سے جان اور عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مال تو پھر بہت پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے وہ پھر ساری عمر کی ماں کی کمائی ہو، باپ کی کمائی ہو، یا ماں کے ڈنر سیٹ ہو، یا لائک وٹ ایور کائنڈ آف تھنگ، اٹس آل اباؤٹ دا وے کہ زندگی میں سکون سب سے اہم ہے، زندگی میں عزت سب سے اہم ہے، زندگی میں کہتے ہیں نا کہ آپ کی جان سے بھی پہلے چیز آپ کی عزت آتی ہے۔ جب آپ کو تھریٹننگ میسج آپ کے فیملی گروپس میں بھیجے جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے بہت الارمنگ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر اگر یقین کریں اور اللہ آپ کو ضرور ساتھ دیتے ہیں، لوگ دے نہ دیں، پورا خاندان نہ لگ ہو جائے، اللہ آپ کو کبھی نہیں توڑے گا، اللہ آپ کو کبھی یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو، کیونکہ اگین جو آپ کو اللہ کے سپورٹ کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ سیٹسفیکشن دینی ہے، میں نے اس کو یہ کمفرٹ دینا ہے، تاکہ وہ بندہ کا یقین قائم رہے کہ اللہ واقعی بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کہنے پر چلیں، ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کو فالو کریں۔ اگر آج کے دور میں بھی کسی کے ساتھ کوئی تکلیف، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی اس مصیبت میں آتا ہے کہ اس کی جان اور اس کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہو اور اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، تو اس کو بہتر ہے سوچے مال کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ آگے ہجرت کے لیے تیار ہو جائے۔ باقی راستے اللہ بہتر کرتے، اور جب اللہ کا ساتھ ہو نا، فرشتوں کا ساتھ ہو، تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہیں، جب آپ آدھی رات کو اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آدھی رات میں آ کے بندے سے پوچھتے ہیں کہ اے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے، تو پھر اللہ آپ کی دعا کیسے رد کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان سب بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ان سب کی چھت قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور جان کی حفاظت کرے کہ جن کے اپنے ان کی جان اور عزت کے محافظ نہیں رہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.